دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الولی، ولی یعنی سرپرست کا بیان۔ الولایۃ فی النکاح تثبت للعصبات الأقرب فالأقرب إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لعبد ولا لصغير ولا لمجنون۔ نکاح میں ولایت عصبات کے لیے ثابت ہوتی ہے، اور عصبات میں بھی جو زیادہ قریب کا رشتہ دار ہوتا ہے اس کے لیے ثابت ہوتی ہے، اور قریبی نہ ہو تو پھر اس سے زیادہ قریب۔ اور ولی کا مسلمان ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا کسی کافر کو کسی مسلمان عورت پر ولایت سرپرستی حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی غلام کو، نہ ہی بچے کو، نہ ہی پاگل کو سرپرستی کا حق حاصل ہوگا۔ ثم الولایۃ فی النکاح نوعان، پھر نکاح میں ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ الاولی، پہلی قسم، ولایت اجبار او استبداد، زبردستی کی ولایت۔ وتثبت ولایت الاجبار فی الصغار والمجانین، یہ زبردستی والی ولایت بچوں میں اور پاگل لوگوں کے حق میں ثابت ہوتی ہے۔ ولذلك جاز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهم الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا، بچے اور بچی کا نکاح اگر ولی کریں تو جائز، خواہ وہ بچی باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ باکرہ کہتے ہیں کنواری لڑکی کو، اور سیبہ کہتے ہیں شوہر دیدہ لڑکی کو، یعنی کہ بیوہ کو۔ فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُو أَوِ الْجَدُّ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُمَا سُوءُ الْاخْتِيَارِ، اگر ایسے باپ یا دادا نے جن کو برے اختیار میں، برے انتخاب میں نہ جانا گیا ہو، یعنی اس نکاح سے پہلے کبھی انہوں نے کسی انتخاب میں جو ہے غلطی نہ کی ہو، وہ اگر بچے اور بچی کا نکاح کر دیں تو ان بچے اور بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد کوئی نکاح کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مَعْرُوفَيْنِ سُوءَ الْاخْتِيَارِ قَبْلَ هَذَا الْعَقْدِ فَلَهُمَا خِيَارُ الْفَسْخِ عِنْدَ الْقَاضِي، اور اگر باپ دادا کو برے انتخاب میں جانا گیا ہو اس عقد سے پہلے، یعنی اس عقد سے پہلے انہوں نے کوئی انتخاب کیا ہو اور وہ غلط انتخاب کیا ہو، تو ایسی صورت میں دونوں کو قاضی کے پاس جا کے نکاح کو ختم کرانے کا اختیار ہوگا۔ وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْقَاضِي وَفَسَخَ النِّكَاحَ۔ اگر باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے ان کا نکاح کیا ہو بچے اور بچی کا، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو بالغ ہونے کے بعد میں اختیار ہوگا، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھیں اور چاہیں تو قاضی کے پاس جائیں اور نکاح ختم کرا لیں۔ والثانیۃ، ولایت کی دوسری قسم، ولایت ندب واستحباب، مستحب ولایت۔
وتثبت هذه الولاية للعصبات في حق البالغة العاقلة بطريق الندب والاستحباب. اور یہ والی ولایت بالغ عاقل عورت کے حق میں بطریق استحباب عصبات کے لیے ثابت ہوتی ہے. یعنی بالغ عاقل عورت اگر بغیر ولی کی نکاح کرے تب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ ولی کو ساتھ میں لے کر ہی نکاح کریں، ولی کو اعتماد میں لیے بغیر نکاح نہ کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے. نکاح المرأة بغیر اذنها، عورت کا بغیر اجازت کے نکاح کرنا، بغیر اس کی اجازت. فلا يجوز للولي اجبار البالغة العاقلة على النكاح بكرا كانت او ثيبا. ولی کے لیے جائز نہیں ہے عقل مند بالغ عورت کو نکاح پہ مجبور کرنا، خواہ وہ عاقل بالغ عورت کنواری ہو یا شوہر دیدہ ہو. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَن يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، اور اسی طرح اس کی شادی کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. وَإِذَا اسْتَأْذَنَ الْوَلِيُّ الْبِكْرَ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ بِغَيْرِ صَوْتٍ فَذَلِكَ إِذْنٌ مِنْهَا دَلَالَةٌ وَهُوَ كَالْإِذْنِ صَرَاحَةً. اور جب ولی نے سرپرست نے باکرہ یعنی لڑکی سے نکاح کی اجازت مانگی تو وہ خاموش رہی یا وہ ہنسی یا وہ بغیر آواز کے رو دی تو یہ اس کی جانب سے دلالتاً اجازت سمجھا جائے گا، اور یہ اجازت صراحتاً اجازت دینے کی طرح ہوگا. وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا فَأَبَتْ لَا يَجُوزُ أَن يَنْكِحَهَا، اور جب ولی نے اسے اجازت چاہی تو اس نے انکار کر دیا تو ولی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کا نکاح کرے. وَإِذَا اسْتَأْذَنَ الثَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ، اور بیوہ عورت کا نکاح بیوہ عورت کی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رضامندی قول کے ذریعے ظاہر کرے. البکر حکمن، حکم کے اعتبار سے باکرہ. وَإِذَا زَالَتْ بُكَارَةُ الْمَرْأَةِ بِوَثْوَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي الْحُكْمِ الْأَبْكَارِ. اگر عورت کا پردہ بکارت کودنے باندھنے کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا زیادہ ٹائم تک بغیر نکاح کے رہنے کی وجہ سے زائل ہو جائے تو ایسی عورت بھی باکرہ عورتوں کے حکم میں ہی مانی جائے گی. وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ هِيَ فِي حُكْمِ الثَّيِّبِ. اور اگر کسی عورت کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے ختم ہو گیا ہو تو ایسی عورت بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باکرہ ہی مانی جائے گی. البتہ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت شوہر دیدہ عورت کے حکم میں ہوگی، یعنی بیوہ کے حکم میں. نکاح المرأة بغیر ولی، عورت کا نکاح کرنا ولی کے بغیر. وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَاهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقَدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا تَزَوَّجَتْ مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْفَسْخِ. آزاد بالغ اور عقل مند عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے منعقد ہو جائے گا، اگرچہ اس نکاح کے عمل کو
کسی ولی نے انجام نہ دیا ہو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس شرط کے ساتھ کہ اس عورت نے مہر مثل کے بدلے جوڑ کے شخص سے شادی کی ہو، اور سرپرستوں کو اس صورت میں نکاح کو ختم کرانے کا حق نہیں ہوگا۔ فَإِن تزوجت من غیر کفء فللأولیاء حق الاعتراض والفسخ، اور اگر شادی بے جوڑ کی ہو عورت نے تو اس صورت میں سرپرستوں کو اعتراض کرنے کا حق اور نکاح کو ختم کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ينعقد موقوفا بإجازة الولي فإن اجازه جاز وإن رده بطل۔ امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور ولی کی اجازت میں موقوف رہے گا، اگر وہ اس کو پاس کر دیتے ہیں تو نکاح باقی رہے گا، اور اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ وكذلك إذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يتم لها مهر مثلها أو يفرقها۔ اور اسی طرح جب عورت جو ہے خود سے شادی کر لے اور اپنا مہر جو ہے مہر مثل سے کم رکھے تو سرپرستوں کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس کے لیے مہر مثل کے برابر مہر کر دے یا پھر اس کو چھوڑ دے۔ وقال لیس لہم حق اعتراضی، صاحبان کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اولیاء کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اذا كان الولی الاقرب غائبا، جب ولی اقرب یعنی کہ قریب رشتہ دار ولی غائب ہو تو کیا حکم ہوگا؟ وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، اور جب ولی اقرب یعنی قریبی رشتہ دار ولی غائب ہو اور پوری طرح سے غائب ہو تو جائز ہے اس ولی کے لیے جو کہ دور کا ہو کہ وہ اس کی شادی کر دے۔ والغيبة المنقطعة أن يكون الولي الأقرب في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضر، اور غیبت منقطعہ کا مطلب یہ ہے کہ ولی اقرب ایسی جگہ میں ہو کہ اگر اس کے آنے کا یا اس کی رائے کو جاننے کا انتظار کیا جائے تو وہ کفو، وہ جوڑ جو اس وقت حاضر ہے وہ چھوٹ جائے گا، یعنی اس کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ ثم إذا لم يكن واحد من العصبات جاز التزويج بغيرهم من ذوي الأرحام مثل الأم والعمة والخالة عند أبي حنيفة رحمه الله، پھر اگر عصبات میں سے کوئی بھی حاضر نہ ہو تو اسبات کے علاوہ جو ذوی الارحام رشتہ دار ہیں مثلا ماں، پھوپھی، ماموں، خالہ، ان کے ذریعے بھی نکاح کرنا جائز ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ثم اذا عدم الاولیاء تنقل الولایة الى السلطان ونائب القاضی، پھر اگر اولیاء بالکل موجود نہ ہو، کوئی ولی موجود نہ ہو تو ولایت جو ہے سلطان کو حاصل ہوگی یا سلطان کے نائب قاضی کو۔ سلطان کا نائب جو ہوتا ہے وہ قاضی ہوتا ہے، تو یہ تو قاضی کرائے گا اس کا نکاح، سلطان کا۔